سامعین محترم و حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود و سلام کے بعد، سامعین مکرم، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت اور اذیت اور ہر قسم کے مسئلے کا رب تعالیٰ نے حل بتایا ہے۔ دعا وہی حل ہے کہ جو بیمار کے لیے میڈیسن ہے یا ایک غریب کے لیے روزگار ہے، یہی حال پریشان حال، مصیبت حال کے لیے دعا کا ہوتا ہے کہ دعا اس کے لیے اثر اس طرح کا کرتی ہے اگر وہ خلوص قلب سے دعا کرے کہ اس کے مسائل، پریشانیاں اور اس کی مصیبتیں رب تعالیٰ آن واحد میں دور فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حدیث میں اہل ایمان کے لیے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، بے شک دعا تمام عبادات کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ تو دعا کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے عاجزی اور انکساری کر کے اپنے جمیع مسائل اس کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس سے گزارش کرے کہ اللہ، یہ میرے مسائل اور یہ میری پریشانیاں ہیں اور یہ چیزیں میرے لیے تکلیف دہ ہیں، ان کا حل یا الہی میں تیری بارگاہ سے مانگتا ہوں۔ اس کے بعد پھر عملی طور پر بھی ان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ العزیز دعا اپنا اثر دکھائے گی، اور رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ رب تعالیٰ واپس اور خالی نہیں لٹایا کرتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ انہیں خالی لٹا دے، کیونکہ اس ذات سے بڑی اور اس ذات سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے جولی پھیلائے اور اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھائے اور عاجزی اور انکساری اس کی بارگاہ میں کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد فرما دے۔ تو حدیث میں اس بات کی بشارت آئی ہے کہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اس کی دعا کو رد فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ دعائیں بعض تو قبول فوراً ہو جاتی ہیں، اور جو بندہ چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فوراً اسے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، اثر بڑی دیر سے اس کا نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس وقت میں اس کے لیے بہتر کی ہوتی ہے جس وقت میں اسے وہ میسر آتی ہے۔ اور بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے، مطلوبہ چیز ملتی ہی نہیں ہے، جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتا، اللہ اس کی جگہ پر کوئی اور نعمت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے، لگتا ہے اثر دعا میں ہوا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا اثر کسی اور طریقے سے ملتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، بندے کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، اس کی جگہ پہ اللہ کوئی اور نعمت بھی اسے عطا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی بہت بڑی مصیبت، تکلیف، بیماری کو ٹال دیتا ہے، کوئی آنے والا حادثہ دعا کی برکت سے ٹل جاتا ہے، تو اسے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے میری دعا رائے گاہ گئی ہے، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، لیکن اصل میں وہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، اور پریشانی اور اذیت اور تکلیف جو اس کو پہنچنی ہوتی ہے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تکلیفیں بھی دور نہیں ہوتی،
نعمتیں بھی نہیں ملتی، اس نعمت کا کوئی متبادل بھی نہیں ملتا، دعا جلد اور بادیر کبھی بھی اثر نہیں کرتی، پھر اس دعا کا اجر اللہ قیامت کے دن بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو اجر ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی، جب اس کو اجر ملے گا اس دعا کا جو اس کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی تھی، تو جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں زمین پر دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی، تاکہ وہ دعائیں آج ہم یہاں پر ان کا اجر حاصل کرتے اور یہاں پر ان کا صلہ حاصل کرتے۔ تو دعا کے قبولیت کے بہت سارے اثرات ہیں۔ پہلا، دعا کی قسم تو وہ ہے جو فوراً قبول ہو گئی، مطلوبہ چیز مل گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملی، کوئی اور چیز مل گئی۔ تیسرا یہ ہے دعا قبول ہوئی، وہی چیز ملی لیکن دیر سے ملی۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے، اثرات ملے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی ہے، کوئی مشکل اور پریشانی اور بیماری دور کر دی ہے۔ اور پانچویں صورتحال یہ ہے کہ دعا بھی قبول ایسے لگتا ہے جیسے نہیں ہوئی، کوئی جو چیز مانگی تھی وہ بھی نہیں ملی، پریشانی بھی نہیں ٹلی، اس کا اجر اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یہ دعا کی برکات جو ہیں، ان کو ملاحظہ کر کے تمام نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں جولیاں پھیلائی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اور قرآن نے ان کو نقل کیا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز انبیاء کرام میں سے چند ایک نبیوں کی اور رسولوں کی دعائیں انشاءاللہ العزیز بیان کی جائیں گی، ان کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا اور انداز بیان کیا جائے گا کہ نبی کس انداز سے اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا آدم صفی اللہ، جن کو اللہ نے ساری کائنات میں سے چن لیا، اپنا رسول، نبی، پہلا انسان انہیں بنایا، رسالت اور نبوت انہیں عطا فرمائی، ساری انسانیت ان کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں ہیں اور اللہ نے منع فرما دیا اس درخت سے آپ نے کھانا نہیں ہے، اور قرآن کریم نے بیان کیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور جب شیطان نے پھسلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت ہوا کے ذریعے سے وہ ممنوع پھل ملا، آپ نے اس کو چکھ لیا، لباس جو جنتی تھا وہ اتر گیا، اب پتے لپیٹتے تھے حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم پر، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، اور زمین پر کئی 100 سال حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان کو، جس جگہ پر ہمارا 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا حج کے لیے ضروری ہوتا ہے، میدان عرفات، یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، اور عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر 9 ذی الحجہ کو حاجی کا ٹھہرنا، یعنی یوم عرفہ کو عرفات میں ٹھہرنا لازم ہوتا ہے۔ اس جگہ کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسی جگہ پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی کئی 100 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ عرفات کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں جان پہچان ممکن ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کئی 100 برس رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اور وہ عمل جو جنت میں ان سے ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں اس پر عفو و درگزر مانگتے رہے، اور پھر ایک ایسی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ جو عمل تھا اسے درگزر فرما دیا۔ حضرت آدم نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم سے درگزر نہیں کرے گا اور ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم خسارے والے ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمات تھے جو رب تعالیٰ کو اتنے پسند آئے زبان آدم صفی اللہ علیہ السلام کی، اور یہ کلمات جب تعریف الہی میں نکلتے ہیں انکساری نفس کی طرف، انکساری نفس کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے جب وہ یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ و درگزر کے دروازے کھول دیتا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے درگزر فرماتا ہے، اور پھر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ دعا قبولیت پاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم نہ مانی، تقریباً 950 برس میں صرف 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات،
اے اللہ میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، اور میرے گھر میں ایمان کی حالت میں جو بھی بندہ داخل ہو اس کی بھی بخشش فرما، اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔ کلمات حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اللہ نے قبولیت عطا فرمائی اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ دونوں دعائیں قرآن کی دعائیں ہیں، حضرت آدم کی دعا بھی اور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا بھی۔ حضرت نوح کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، جنہوں نے بیٹے تک کی قربانی کے لیے تیاری کر لی اور اللہ کے حکم پر سرنگو ہو گئے، کعبۃ اللہ کو تعمیر حکم الہی کے مطابق کیا، بیوی اور چھوٹے شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی غیر آباد زمین پر چھوڑ کے خود آپ فلسطین تشریف لے گئے۔ اتنی بڑی آزمائشیں کی کہ اللہ نے خود قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان آزمائشوں کو قبول کیا، پورے اترے ان آزمائشوں میں، اور ہم نے فرمایا ہم نے آپ کو امام بنا دیا ساری کائنات کے لیے۔ تو قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ 100 سال سے اوپر ایک آدمی کی عمر ہو اور اس کی ایک ہی دنیا میں اولاد ہو اور وہ بھی بچہ ہو جس سے اس کی نسل چلنی ہو، اور اسے حکم ہو کہ اسے میرے حکم کو مطابق اپنے ہاتھ میں چھری لے کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، تو یہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا تو تب اللہ کی بارگاہ میں چند ایک دعائیں مانگی، ان کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ اس بستی کے اندر ایک نبی بھیجنا جو ان لوگوں پر تیری آیات پڑھے اور ان لوگوں کو تیری آیات اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ ایک تو یہ دعا تھی۔ دوسری دعا تھی اللہ اس بستی کے یعنی مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا، اور ایک دعا یہ تھی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، اور جتنے بھی مومن مومنات ہیں قیامت کی ان کی بھی بخشش فرما۔ ایک دعا یہ بھی مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا، اور اللہ میری اس دعا کو قبولیت عطا فرما۔ تو یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حدیث اور تاریخ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ چند نبیوں کے علاوہ باقی تمام پیغمبر حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین ساری کائنات کے آقا اور سردار پیغمبر ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق کی نسل یعقوب نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر اس نسل میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت دانیال، حضرت حزقیل، حضرت سلیمان، حضرت داود علیہ السلام، بے شمار پیغمبر اس نسل سے آئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا، اور ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام کی بھی صورت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی بھی ایک مکمل صورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جو ایک غلام بن کے بکے، بائی والد سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، مصر غلام بن کے آئے اور غلامی میں زندگی بسر کی، اور اس کے بعد تہمت لگی زلیخا کی طرف سے، کئی سال قید خانے میں قید رہے، پھر اللہ نے اس تہمت سے آپ کو مبرہ فرما دیا، اور ایسا مبرہ فرمایا کہ جس بستی اور علاقے میں آپ غلام بن کے رہے وہیں پر اللہ نے آپ کو تخت اور حکومت عطا فرمائی، بادشاہی اسی علاقے میں کی، اور حکمران وقت کے خواب کی سچی تعبیر اور تعویل بتا کر مصر کے اندر ایک کوہرام برپا کر دیا، اور اناج کی ایسی تقسیم فرمائی، اس طریقے سے زراعت 7 سالوں میں کی، اور اسے پھر ذخیرہ کیا، اور پھر جب قحط سالی ہوئی اسے فروخت کر کے اتنا زیادہ مال و دولت جمع کر لیا کہ پورا مصر اور ارد گرد کے علاقے آپ کے غلام بن گئے۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دی کہ بھائی بھی آ ملے، ماں باپ بھی آ ملے، اور وہ سارے غم ساری پریشانیاں اللہ نے دور کر دی۔ غلام بن کے بکنے والی شخصیت مصر کی والی اور سردار اور آقا شخصیت بن گئی، اس وقت سارے غم دور ہو گئے۔ پھر حضرت
یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست رہنا، ربی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وصال اور موت نصیب فرمانا اور مجھے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ملانا۔ یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، اے اللہ دنیا اور آخرت میں میرا دوست رہنا اور مجھے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا اور قیامت کے دن مجھے صالحین اور نیک بندوں کے ساتھ محشور فرمانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اسی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہو گزرے ہیں، جنہیں موسیٰ کلیم اللہ خود اللہ نے لقب دیا ہے، اور نبی کائنات نے بھی اپنی احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے 3 سپارے کی پہلی آیت میں ہے کہ یہ رسول ہیں، تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہیں پر ذکر ہے کہ بعض ایسے رسول ہیں کلم اللہ، کہ اللہ نے ان سے کلام بھی فرمایا ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بغیر کسی اور بغیر کسی پردے کے کلام فرمایا۔ اور جب اللہ نے ان سے کلام فرمایا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو فرشتے آپ پر مقرر تھے کرامن کاتبین، وہ بھی 40 میل دور چلے گئے۔ کوئی پرندہ درندہ اور کوئی کسی قسم کا جاندار اس پہاڑ کے قریب نہیں تھا جب اللہ نے آپ سے کلام فرمایا۔ اور آپ سے کلام فرمایا تو اس وقت آپ کی حالت یہ ہو گئی، جب عرض کیا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ پائیں گے۔ پہاڑ پر اللہ نے نورانیت کا ایک ذرہ گرایا، پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے تو چہرہ اتنا روشن تھا کہ کوئی بندہ ٹک ٹکی لگا کر آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 میل دور تک کی آواز بھی سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، زبان میں لکنت ہے، لفظ کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ بھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے اور ایک مرتبہ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں تو اسی بچے کو پال رہا ہوں جو میری بادشاہی کو تباہ کر دے گا۔ داڑھی سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے تھپڑ فرعون کے منہ پہ مارا۔ فرعون جاندار شخص تھا، اور جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ قد و قامت والا بھی تھا، لیکن اسے ایک تھپڑ سے لرز گیا اور سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پیغمبر کا تھپڑ، حدیث کے اندر آتا ہے 2 لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، ایک وہ کہ جسے نبی نے قتل کیا ہو، اور ایک وہ بندہ جس کے ہاتھوں کوئی نبی شہید ہوا ہو۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ جو ہے یہ وہ تھپڑ تھا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جب آپ جا رہے تھے بنی اسرائیل میں تو ایک بندہ جو قوم فرعون سے تھا وہ جگڑ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے شخص سے، تو آپ نے ایک مکہ اسے مارا، اور قرآن نے بیان کیا وہ وہیں پر مر گیا، وہیں پر وہ بندہ مر گیا، ایک مکہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ تو وہ تھپڑ جب فرعون کو لگتا ہے آپ بچپن میں ہیں تو اس کے جو ہوش گم ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہی وہ بچہ ہے جس نے مجھے نقصان پہنچانا ہے۔ اس کی بیوی آسیہ بنت ملاحم کہتی ہے، ولی اللہ تھیں، ولی اللہ شخصیت تھیں، اور صحابیہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، والدہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ بچپن میں پالا بھی تھا، دودھ کا انتظام بھی کیا تھا، اخراجات بھی برداشت کیے تھے، لے پالک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ تمہیں کیسے نقصان پہنچائے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہی وہ بچہ ہے قوم بنی اسرائیل کا جو میرے تخت و تاج جو ہے وہ مجھ سے چھین لے گا۔ آسیہ بنت ملاحم نے کہا کہ اچھا یوں کرو، ایک طرف لال رکھو دوسری طرف انگارہ رکھو، اس بچے کو تو پہچان نہیں ہے لال اور انگارے میں کیا فرق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لال کی طرف جب گئے تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ پلٹ کے انگارہ پکڑا دیا، وہ زبان پر رکھا، اسی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی۔ اس وقت جب رسالت آپ کو عطا کی گئی، کو طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، اس وقت آپ نے عرض کیا اللہ جب کہ آپ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا فرعون اور آل فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف، تو اس کے ساتھ میری زبان کی لکنت بھی دور کر دیجئے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھی جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا کی
کہ اللہ میرا نائب بنانا میرے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر ہے، تو یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کی زبان کے اندر لکنت ہے، بلکہ جس کی زبان میں لکنت نہیں ہے وہ شرح صدر کے لیے، علم میں اضافے کے لیے دعا کرے، اور اسی دعا کا حصہ ہے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں بھی اضافہ فرمانا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں جو دعا آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہمارے نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بلائیاں عطا فرمانا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر رسول اللہ یہی دعا مانگا کرتے تھے، اس لیے سنت ہے کہ اپنی دعاؤں کو اس دعا سے مزین کیا جائے اور اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگی جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے قرآن کریم کی چند آیات سنی، تو وہ آیات کو ایک اور قرأت کے مطابق پڑھ رہا تھا۔ آپ کو مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ قرآن کو 7 قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے، ہمارے نبی نے اجازت دی تھی، کیونکہ عرب کے 7 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی جو لغت تھی اس میں فرق تھا، تو 7 لغات کے مطابق 7 قرأتوں کے مطابق قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اور قرأت میں قرآن کو پڑھ رہا ہے، پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے، فرمایا اس کا قرآن تو سنے۔ اس نے قرآن کریم کے وہ آیات پڑھی، آپ نے فرمایا کعب ٹھیک پڑھتا ہے، عرض کیا یا نبی اللہ یہ قرأت تو مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور اس نے عرض کی تھی یا نبی اللہ اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں کہ قرآن کو ایک قرأت کے مطابق پڑھا جائے، تو میں نے فرشتے کو واپس بھیجا کہ یہ مشکل ہے، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کرنا کہ اللہ میری قوم پر آسانی کی جائے۔ تو فرشتہ حکم لے کے آیا 2 قرأتوں کی اجازت ہے، فرمایا پھر اسے واپس بھیجا اور کہا میری طرف سے دست بستہ ہو کے گزارش کرنا اے اللہ اس میں مزید سہولت دی جائے، تو فرمایا 7 قرأتوں کے مطابق قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے عرض کی یا نبی اللہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ فرشتے کو